اوے کھجور، یہاں ہماری چلتی ہے، اگر آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا کسی کو تو۔ وہ آستین اوپر چڑھاتے غرائی تو صفائی کرنے والے کے روپ میں کھڑے سیکرٹ آفیسر برہان زیدی نے اس 17 سالہ لڑکی کو سر تا پیر دیکھا۔ دل تو کیا ایک تھپڑ لگائے، پر فوراً تابعداری سے سر جھکا گیا۔ ان کے پاس اسی یتیم خانے کا کیس آیا تھا کہ یہاں سے شادی کرنے کے نام پر جھوٹے ڈاکومنٹس بنا کر لڑکیاں فروخت کی جاتی ہیں، جس میں ملک کی بڑی ہستیوں کے نام شامل تھے۔ اسی کی جڑ تک پہنچ سکے، پر یہاں اسے یہ کم عمر لڑکی ٹکرائی تھی جو پہلے دن سے یہاں غنڈہ گردی کر رہی تھی۔ جاؤ یہاں سے، چلتے بنو، شاباش۔ وہ پھر بولی تو برہان ضبط کرتا وہاں سے چلا گیا۔ ایک بار یہاں سے نکل جاؤں پھر بتاتا ہوں اس آفت کی پڑیا کو۔ پر اگلے دن ہی اسے معلوم ہوا کہ راتوں رات وہ بہادر بننے والی کم عمر لڑکی غائب کر دی گئی تھی۔ شام کا سورج اپنی آخری کرنیں شہر کی پرانی عمارتوں پر بکھیر رہا تھا۔ انہی عمارتوں کے درمیان ایک بوسیدہ زرد رنگ کی عمارت کھڑی تھی، جس کے مرکزی دروازے پر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا دارالامان یتیم خانہ۔ نام جتنا پرسکون تھا، اس کے اندر کی دنیا اتنی ہی خوفناک تھی۔ باہر سے دیکھنے والا یہی سمجھتا کہ یہاں بے آسرا بچوں کو محبت، تعلیم اور تحفظ دیا جاتا ہوگا، مگر حقیقت میں ان اونچی دیواروں کے اندر سانس لینے والے اکثر بچوں کی آنکھوں میں امید سے زیادہ خوف رہتا تھا۔ اسی یتیم خانے کے صحن میں ایک دبلی پتلی مگر پرعزم لڑکی دونوں ہاتھ کمر پر رکھے کھڑی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک چمک تھی، چہرہ معصوم تھا مگر لہجے میں ایسی سختی کہ سامنے والا ایک لمحے کو چونک جاتا۔ اس کا نام فجر تھا۔ 17 سالہ فجر وہ لڑکی تھی جس نے قسمت کے ہر وار کو خاموشی سے سہنے کے بجائے اس کے سامنے کھڑے ہونا سیکھ لیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، اس سے جھاڑو مت لگواؤ، صبح سے بخار ہے اسے۔ اس کی آواز پورے صحن میں گونجی۔ سامنے کھڑی وارڈن رشیدہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ فجر، اپنی حد میں رہو۔ حد؟ فجر طنزیہ ہنسی۔ حد صرف ہم یتیموں کے لیے ہے، آپ لوگوں کے لیے کوئی حد نہیں۔ رشیدہ نے غصے میں ہاتھ اٹھایا مگر فجر نے فوراً اس کی کلائی پکڑ لی۔ دوبارہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچ لیجیے گا۔ صحن میں موجود تمام بچے خاموش ہو گئے۔ ہر بار یہی ہوتا تھا، رشیدہ ڈانٹتی تھی، فجر جواب دیتی تھی، اور آخر کار رشیدہ غصہ پی کر رہ جاتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر یہ لڑکی شور مچا دے تو باہر کے ڈونرز تک بات پہنچ سکتی ہے، جو کہ اس کے حق میں اچھی نہ ہوتی۔ رشیدہ نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔ ایک دن تجھے بہت مہنگا پڑے گا یہ سب۔ فجر نے کندھے اچکائے۔ وہ دن آیا تو دیکھا جائے گا۔ رشیدہ غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ بچے فوراً فجر کے گرد جمع ہو گئے۔ آپی، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ایک چھوٹی سی بچی نے پوچھا۔ فجر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ڈر؟ وہ مسکرائی۔ ڈر ان لوگوں کو لگتا ہے جن کے پاس کھونے کے لیے کچھ ہو۔ وہ بچی خاموش ہو گئی۔ فجر کی مسکراہٹ بھی دھیرے دھیرے مان پڑ گئی۔ واقعی اس کے پاس کھونے کے لیے تھا ہی کیا؟ ماں، وہ تو اسے 7 سال کی عمر میں چھوڑ گئی تھی۔ باپ، ان کا سایہ بھی چند مہینے بعد اٹھ گیا تھا۔ رشتہ دار، چچا نے چند دن اپنے پاس رکھا، پھر ایک صبح یہی کہہ کر یہاں چھوڑ گئے تھے، یہاں تمہارا مستقبل بہتر ہوگا۔ اس دن کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ شروع کے کئی مہینے فجر ہر شام گیٹ کے پاس بیٹھتی تھی۔ اسے یقین تھا چچا اسے لینے ضرور آئیں گے۔ پھر 1 سال گزرا، پھر 2 سال، پھر 5 سال، اور آخر کار اسے سمجھ آ گیا کہ کچھ لوگ واپس نہیں آتے، چاہے ہم کتنی ہی دیر ان کا انتظار کیوں نہ کریں۔ اسی وقت یتیم خانے کے گیٹ پر ایک پرانی سی پک اپ آ کر رکی۔ اس میں سے ایک 24-25 سالہ شخص اترا۔ سادہ سے کپڑے، ہاتھ میں جھاڑو اور صفائی کا سامان، چہرے پر معمولی سی داڑھی۔ دیکھنے میں ایک عام مزدور، لیکن در حقیقت وہ برہان زیدی تھا، کرائم برانچ کا سیکرٹ آفیسر۔ اس کی نظریں ایک لمحے میں پورے احاطے کا جائزہ لے چکی تھیں۔ CCTV کی تعداد، گارڈز کی پوزیشن، آفس کی کھڑکیاں، سامنے کھیلتے بچوں کی حرکات، ہر چیز اس کے ذہن میں محفوظ ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے اندر داخل ہوا۔ رشیدہ اس کے پاس آئی۔ تم نئے صفائی والے ہو؟ جی، اس نے سر جھکا کر جواب دیا۔ نام؟ برکت۔ یہی اس کا فرضی نام تھا۔ چلو کام شروع کرو۔ جی۔ برہان نے جھاڑو اٹھائی اور صحن صاف کرنے لگا، مگر اس کی نظریں مسلسل ہر چیز کا مشاہدہ کر رہی تھیں۔ چند ہی لمحوں بعد اسے وہ آواز سنائی دی۔ اوے کھجور، یہاں ہماری چلتی ہے۔ برہان نے گردن اٹھائی۔ سامنے فجر کھڑی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر باندھے اسے گھور رہی تھی۔ اگر آنکھ اٹھا کر بھی کسی کو دیکھا نا،
وہ آستینیں چڑھاتے ہوئے اس کے قریب آئی تو سیدھا باہر پھینک دوں گی۔ برہان نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا تھا۔ عمر میں وہ کوئی 17-18 سال کی لگی تھی اسے، لیکن اس کی آنکھوں میں بے خوفی تھی اور لہجے میں اعتماد۔ فجر کے لہجے پر اسے غصہ تو بہت آیا، مگر پھر اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ جی بہن جی۔ فجر نے فاتحانہ انداز میں گردن ہلائی۔ شاباش۔ پھر انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ کام کرو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ مڑی اور چلتی بنی۔ برہان نے گہرا سانس لیا۔ یا اللہ، یہ لڑکی ہے یا آندھی؟ پاس کھڑا مالی ہنس پڑا۔ بھائی، پہلا دن ہے نا؟ جی۔ تو ایک بات یاد رکھنا، وہ سرگوشی میں بولا، اس سے دور رہنا۔ پورے یتیم خانے میں کسی کی نہیں چلتی سوائے فجر کے۔ برہان نے بے اختیار دوبارہ اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ اب ایک چھوٹے بچے کے پھٹے ہوئے جوتے اپنے ہاتھ سے سی رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے کی غصے والی لڑکی اب ایک ماں جیسی نرمی سے بچے کے پاؤں صاف کر رہی تھی۔ برہان کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو حیرت ابھری۔ عجیب ہے یہ لڑکی، اس نے بے اختیار سوچا۔ اوپر سے آگ مگر اندر سے شاید پانی۔ دارالامان یتیم خانے میں رات اور دن کا فرق صرف روشنی کا تھا، باقی ہر چیز ایک جیسی رہتی تھی۔ وہی خاموش راہداریاں، وہی زرد دیواریں، وہی دروازے جن کے پیچھے جانے کی اجازت کسی بچے کو نہیں تھی۔ برہان زیدی کو یہاں آئے 3 دن ہو چکے تھے۔ صفائی والے برکت کے روپ میں اس نے یتیم خانے کا تقریباً ہر گوشہ دیکھ لیا تھا، مگر جو چیز اسے سب سے زیادہ کھٹک رہی تھی وہ تھی پچھلی عمارت۔ وہ عمارت ہمیشہ بند رہتی تھی۔ اس کے گیٹ پر 2 گارڈ ہر وقت موجود رہتے۔ کوئی بچہ ادھر کا رخ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب بھی کوئی پوچھتا ایک ہی جواب ملتا، وہاں سامان رکھا ہے۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ کسی گودام کی حفاظت اس طرح نہیں کی جاتی۔ ادھر فجر حسب معمول صبح سے ایک سے دوسری جگہ دوڑ رہی تھی۔ کبھی کسی کی پٹی باندھ رہی تھی تو کبھی کچن میں کھانا تقسیم کرنے میں مدد دے رہی تھی۔ آپی، 6 سالہ سحر اس کے پاس بھاگتی ہوئی آئی۔ مجھے دودھ نہیں ملا۔ فجر نے پیار سے اس کے بال بکھیرے۔ کس نے نہیں دیا؟ وارڈن نے کہا ختم ہو گیا ہے۔ فجر نے کچن کی طرف دیکھا جہاں دودھ کے 2 بڑے ڈبے ابھی رکھے تھے۔ اس نے ہونٹ بھینچے۔ تم یہیں بیٹھو۔ چند لمحوں بعد وہ کچن میں داخل ہوئی۔ دودھ ختم ہو گیا تھا؟ کک نے نظریں چرا لیں۔ وارڈن نے منع کیا ہے۔ بچے کے لیے بھی؟ مجھے حکم ملا ہے۔ فجر نے خود ایک گلاس اٹھایا، دودھ ڈالا اور باہر آ گئی۔ کک صرف اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ اس لڑکی سے الجھنے کا مطلب رشیدہ کی ڈانٹ اور فجر کی بحث دونوں برداشت کرنا تھا۔ صحن صاف کرتے ہوئے برہان یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران تھا۔ یہ لڑکی ہر وقت کسی نہ کسی کے لیے لڑ رہی تھی۔ تم ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اچانک فجر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ برہان چونکا۔ جی؟ صبح سے دیکھ رہی ہوں، بہت ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہو۔ اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ صفائی والے ہو یا جاسوس؟ برہان کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رکی، مگر چہرے پر معصومیت برقرار رہی۔ نہیں بہن جی، نئی جگہ ہے اس لیے۔ فجر نے چند لمحے اسے گورا، پھر ہوں کی آواز نکالی۔ ویسے شکل سے اتنے بھی سیدھے نہیں لگتے۔ وہ کہتے مڑی اور چل دی۔ برہان نے دل ہی دل میں لمبا سانس لیا۔ یہ لڑکی اگر پولیس میں ہوتی تو آدھے مجرم دنوں میں ہی پکڑ لیتی۔ شام ڈھل رہی تھی۔ بچوں کو ان کے کمروں میں بھیج دیا گیا تھا۔ برہان نے جان بوجھ کر صفائی کا کام سست کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ آج رات اسے کوئی سراغ ضرور ملے گا۔ رات کے تقریباً 10 بجے آفس کی لائٹس جل اٹھیں۔ برہان دور سے دیکھ رہا تھا۔ رشیدہ تیزی سے آفس میں داخل ہوئی۔ چند منٹ بعد ایک سیاہ شیشوں والی گاڑی پچھلے گیٹ سے اندر آئی۔ اس میں سے 2 آدمی اترے، مہنگے سوٹ، چہروں پر بے حسی۔ وہ سیدھے آفس میں چلے گئے۔ برہان نے فوراً اپنی جیب میں موجود چھوٹا سا آڈیو ریکارڈر آن کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ دیوار کے قریب پہنچا۔ دروازہ بند تھا۔ باتیں صاف سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ اسے صرف چند الفاظ سنائی دیے تھے۔ لسٹ، 2 لڑکیاں، کل رات، کاغذات تیار۔ اتنا ہی کافی تھا۔ اس کے شبہات یقین میں بدلنے لگے تھے۔ اسی لمحے اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ فوراً جھک کر جھاڑو لگانے لگا۔ سامنے سے فجر آ رہی تھی۔ تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کام ختم نہیں ہوا۔ اتنی محنت مت کیا کرو، وہ بے ساختہ بولی۔ یہ لوگ کسی کے سگے نہیں ہیں۔ برہان نے پہلی بار اس کی آواز میں نرمی محسوس کی۔ وہ شاید پہلی مرتبہ اس سے انسانوں جیسا لہجہ استعمال کر رہی تھی۔ آپ بھی سو جائیں، اس نے کہا۔ فجر نے سر ہلایا۔ نیند؟ وہ تلخ سا مسکرائی۔ وہ تو یہاں کم ہی آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ برہان کچھ لمحے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اسے ایک جملے نے اس کے دل میں عجیب سے سوال پیدا کر دیا۔ 17 سال کی لڑکی کی نیند آخر کس چیز نے چھین لی تھی؟
ادھر فجر پانی پینے کے لیے راہداری میں جا رہی تھی کہ اچانک اسے آفس کے قریب سے آوازیں سنائی دیں۔ دروازہ مکمل بند نہیں تھا، اندر سے رشیدہ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بڑی والی لڑکی مسئلہ بن رہی ہے۔ کون؟ فجر۔ فجر کے قدم وہیں رک گئے، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دوسری آواز آئی، فکر نہ کرو، کل کی لسٹ میں اس کا نام بھی شامل کر دو، ویسے بھی اس کی عمر پوری ہو چکی ہے، اچھے پیسے مل جائیں گے۔ فجر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ پہلی بار اسے علم ہوا کہ یتیم خانے سے اچانک غائب ہونے والی لڑکیاں گود نہیں لی جاتی تھیں، بلکہ ان کے ساتھ کچھ اور ہوتا تھا، کچھ بہت برا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ آہستہ سے پیچھے ہٹی، لیکن اسی لمحے اس کے پاؤں کے نیچے رکھا خالی ڈبہ کھسک گیا۔ ٹھک کی آواز پوری راہداری میں گونج گئی۔ اندر مکمل خاموشی چھا گئی۔ چند سیکنڈ بعد کسی نے بلند آواز میں کہا، کون ہے؟ فجر کی سانس رک گئی، اور اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ اس نے وہ سن لیا تھا جو اسے شاید کبھی نہیں سننا چاہیے تھا۔ فجر کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا اس کی دھڑکنوں کی آواز بھی راہداری میں گونج رہی ہے۔ باہر کون ہے؟ آفس کے اندر سے ایک بار پھر سخت آواز ابھری۔ فجر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، وہ فوراً مڑی اور دبے قدموں راہداری کے دوسرے سرے کی طرف چل دی۔ دوڑنے سے آواز ہو سکتی تھی، اس لیے اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ دفتر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ دیکھو کون تھا؟ یہ رشیدہ کی آواز تھی۔ فجر تیزی سے مڑی اور قریب ہی موجود اسٹور روم کا دروازہ کھول کر اندر گھس گئی۔ دروازہ پوری طرح بند نہیں کیا، صرف اتنا سا کہ باہر کی روشنی اندر نہ آئے۔ چند لمحوں بعد دو آدمیوں کے قدموں کی آواز قریب سے آئی۔ کوئی نہیں ہے۔ مجھے تو آواز صاف سنائی دی تھی، شاید بلی ہوگی۔ پھر بھی پورا یتیم خانہ چیک کرو۔ قدموں کی آوازیں دور ہونے لگیں۔ فجر نے گہرا سانس لیا، مگر اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہاں سے غائب ہونے والی لڑکیاں واقعی فروخت کی جاتی تھیں، اور اب اس کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہو چکا تھا۔ دوسری طرف برہان صحن میں جھاڑو لگا رہا تھا، مگر اس کی پوری توجہ پچھلی عمارت کی طرف تھی۔ رات تقریباً 11 بج چکے تھے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ ایک سفید وین پچھلے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے شیشے کالے تھے۔ وین چند منٹ کے لیے پچھلی عمارت کے سامنے رکی، پھر واپس چلی گئی۔ برہان نے دماغ ہی دماغ میں گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا۔ یہ عام سپلائی کی گاڑی نہیں ہو سکتی، اس نے آہستہ سے خود سے کہا، مگر بغیر ثبوت کے وہ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اسے پوری گینگ تک پہنچنا تھا، صرف ایک یا دو آدمیوں تک نہیں۔ رات گزر گئی۔ اگلی صبح حسب معمول بچوں کو ناشتے کے لیے جمع کیا گیا۔ فجر کی آنکھوں کے نیچے ہلکے نمایاں تھے، وہ پوری رات سو نہیں سکی تھی۔ آپی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ بولتے سحر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فجر نے زبردستی مسکرا کر کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن وہ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ مسلسل رشیدہ اور ان آدمیوں کی باتیں یاد کر رہی تھی۔ کل کی لسٹ میں اس کا نام بھی شامل کر دو۔ یہ الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ اوے کھجور! اچانک وہ زور سے بولی۔ برہان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی؟ وہ بالٹی ادھر کیوں رکھی ہے؟ کوئی گرے گا اس پر۔ برہان خاموشی سے بالٹی اٹھانے لگا۔ وہ اس کے قریب آئی اور دھیمی آواز میں بولی، تم واقعی صرف صفائی والے ہو؟ برہان نے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ تم باقی لوگوں جیسے نہیں لگتے۔ برہان نے نظریں جھکا لیں۔ میں سمجھا نہیں۔ چھوڑو۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ اسے برہان کا انداز کچھ عجیب سا، کچھ الگ سا محسوس ہوتا تھا۔ برہان اسے جاتا دیکھتا رہا۔ دوپہر کو ایک نئی لڑکی یتیم خانے میں لائی گئی، عمر بمشکل 15 سال ہوگی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز مجھے گھر جانا ہے۔ شیدا نے اسے زور سے بازو سے پکڑا۔ خاموش! لڑکی خوف سے سہم گئی۔ فجر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی۔ آہستہ! ڈرا کیوں رہی ہو اسے؟ رشیدہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ تمہارا ہر بات میں بولنا ضروری ہے؟ جب غلط ہوگا تو بولوں گی۔ اپنی خیر منانا شروع کر دو فجر، رشیدہ نے معنی خیز انداز میں کہا۔ زیادہ بہادری زیادہ دیر نہیں چلتی۔ فجر کا دل دھڑکا۔ کیا انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے سب کچھ سن لیا ہے؟ شام کے وقت برہان کو موقع ملا تو وہ اسٹور روم کی صفائی کے بہانے آفس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ فرش صاف کر رہا تھا کہ میز کے نیچے ایک کاغذ اس کی نظر سے گزرا۔ شاید جلدی میں کسی سے گر گیا تھا۔ اس نے صفائی کرتے ہوئے خاموشی سے کاغذ اٹھایا۔ اوپر صرف چند نام اور تاریخیں لکھی تھیں، ساتھ کچھ کوڈ نمبرز، مگر ایک لفظ بار بار لکھا تھا، منتقلی۔
برہان نے کاغذ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ یہ یقیناً کوئی معمولی چیز نہیں تھی، شاید یہی وہ پہلا سراغ تھا جس کی اسے ضرورت تھی۔ اسی رات فجر نے فیصلہ کر لیا، اگر وہ خاموش رہی تو اگلی باری واقعی اسی کی ہوگی۔ اسے کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکلنا ہوگا، لیکن اکیلے نہیں۔ وہ سحر، حنا اور باقی چھوٹے بچوں کو ان درندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اسی کشمکش میں وہ صحن کے ایک کونے میں بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ بادلوں کے پیچھے چھپا چاند بار بار نظر آتا اور پھر اوجھل ہو جاتا۔ یا اللہ، اس نے آہستہ سے سرگوشی کی، اگر واقعی کوئی راستہ ہے تو مجھے دکھا دے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اسی لمحے یتیم خانے کے دفتر میں اس کی قسمت کا فیصلہ کیا جا رہا تھا۔ آج رات نہیں، ایک آدمی نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا، کل رات۔ وہ لڑکی زیادہ شور مچاتی ہے، پہلے اسے بے ہوش کرنا ہوگا۔ رشیدہ نے سر ہلایا۔ فکر نہ کریں، میں اسے اس کے کمرے سے خود نکلواؤں گی۔ کمرے میں بیٹھے سب لوگ خاموشی سے مسکرا دیے۔ صبح معمول کے مطابق شروع ہوئی، مگر فجر کے لیے ہر چیز بدل چکی تھی۔ اب اسے یتیم خانے کی ہر دیوار مشکوک لگ رہی تھی، ہر سرگوشی میں کوئی راز چھپا محسوس ہو رہا تھا، اور ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک خطرہ۔ وہ ناشتے کے بعد صحن میں بیٹھی چھوٹی بچیوں کے بال بنا رہی تھی۔ آپی، آج آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ سحر نے معصومیت سے پوچھا۔ فجر نے ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ کچھ نہیں، بس رات کو نیند نہیں آئی۔ آپ بیمار تو نہیں؟ اگر میں بیمار ہو گئی نا، پھر تم سب کا خیال کون رکھے گا؟ سحر فوراً اس کے گلے لگ گئی۔ آپ کہیں نہیں جائیں گی نا؟ یہ جملہ سن کر فجر کے حلق میں جیسے کچھ اٹک گیا۔ اس نے بچی کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہاں، اس نے بمشکل کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ ادھر برہان دفتر کے باہر فرش دھو رہا تھا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اندر رشیدہ فون پر بات کر رہی تھی۔ ہاں، سب تیار ہے۔ نہیں، اس لڑکی کو شک ہو گیا ہے، اس لیے زیادہ دیر نہیں کر سکتے۔ آج رات تک کام ہو جانا چاہیے۔ برہان نے فرش رگڑتے ہوئے ہر لفظ ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ کارروائی بہت قریب ہے۔ اس نے موقع ملتے ہی جیب میں موجود ننھا سا ٹرانسمیٹر آن کیا۔ ٹارگٹ موومنٹ 1 سے 2 دن میں متوقع ہے، نگرانی بڑھا دی جائے۔ وہ اتنا ہی کہہ سکتا تھا، زیادہ بات خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ دوپہر کے وقت ایک سفید گاڑی یتیم خانے کے اندر داخل ہوئی۔ بچوں کو فوراً کمروں میں بھیج دیا گیا۔ فجر نے کھڑکی سے جھانکا۔ گاڑی سے ایک نفیس لباس میں ملبوس خاتون اور 2 آدمی اترے۔ وہ سیدھے آفس کی طرف بڑھ گئے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ ساتھ کھڑی حنا نے سرگوشی کی۔ فجر نے دھیمی آواز میں جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے لڑکیاں واپس نہیں آئیں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ خاتون واپس جا رہی تھیں۔ راستے میں اس کی نظر فجر پر پڑی۔ وہ چند لمحے رکی، سر سے پاؤں تک اسے غور سے دیکھا۔ اس کی نظریں ایسی تھیں جیسے کوئی انسان نہیں، کوئی چیز پسند کر رہا ہو۔ فجر کو بے اختیار گھن محسوس ہوئی۔ خاتون نے رشیدہ سے دھیمی آواز میں کچھ کہا۔ رشیدہ نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ فجر الفاظ تو نہ سن سکی، مگر دونوں کی نظریں اسی پر تھیں۔ اس کے دل میں ایک انجانا خوف اتر گیا۔ شام کے وقت بجلی چلی گئی۔ پورا یتیم خانہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ بچے شور مچانے لگے۔ فجر نے سب کو ایک کمرے میں جمع کیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، لائٹ ابھی آ جائے گی۔ وہ چھوٹوں کو کہانیاں سنا کر بہلانے لگی۔ دروازے کے قریب کھڑا برہان یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران تھا، یہی لڑکی چند دن پہلے اسے کھجور کہہ کر دھمکا رہی تھی، اور آج یہی 17 سالہ بچی خود ایک ماں کا کردار نبھا رہی تھی۔ رات کا کھانا ختم ہونے کے بعد سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ فجر کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ صحن میں برہان جھاڑو لگا رہا تھا۔ یہ آدمی ہر وقت آس پاس ہی کیوں ہوتا ہے؟ کیا واقعی صرف صفائی والا ہے؟ یا وہ سوچتے سوچتے رک گئی۔ نہیں فجر، ہر کسی پر شک کرنا بھی ٹھیک نہیں، وہ خود سے بولی۔ اسی وقت دروازہ کھلا۔ رشیدہ اندر آئی۔ اس کے چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ تھی۔ فجر، جی؟ آؤ، آفس تک چلنا ہے۔ فجر چونکی۔ اس وقت؟ ہاں، کیوں؟ ایک خاندان آیا ہے، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ فجر کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ 17 سال میں آج تک کسی نے نہیں پوچھا، آج اچانک؟ رشیدہ کا لہجہ سخت ہو گیا۔ زیادہ سوال مت کرو۔ فجر خاموش رہی۔ کیا یہ وہی لمحہ ہو سکتا ہے جس کا اسے ڈر تھا؟ لیکن اس نے اپنے خوف کو چہرے پر آنے نہیں دیا۔ میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ نہیں، رشیدہ نے فوراً جواب دیا، ابھی چلو۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی رہیں۔ پھر فجر نے آہستہ سے سر ہلایا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، وہ اس یتیم خانے میں قید تھیں۔ رشیدہ کی بات ماننے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔
چلو چلتے ہیں۔ وہ رشیدہ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی۔ صحن سے گزرتے ہوئے اس کی نظر دور صفائی کرتے برہان پر پڑی۔ برہان نے بھی ایک لمحے کے لیے سر اٹھایا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ فجر کی آنکھوں میں بے چینی تھی، جیسے وہ خاموشی سے مدد مانگ رہی ہو۔ برہان چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے ایک ملازم نے اسے آواز دی، اور برکت، ادھر آ کر پانی ڈال۔ برہان کو رکنا پڑا۔ جب اس نے دوبارہ سر اٹھایا، فجر اور رشیدہ راہداری کے موڑ سے غائب ہو چکی تھی۔ اسی وقت آفس کے اندر ایک آدمی نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ آدھی رات ہونے کو ہے، آدھی رات ہونے دو، اس نے سرد لہجے میں کہا، پھر لڑکی کو خاموشی سے گاڑی میں منتقل کر دینا۔ رشیدہ نے اطمینان سے جواب دیا، صبح تک کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ فجر کہاں گئی۔ کمرے میں موجود سب لوگ خاموشی سے مسکرا دیے، اور یوں فجر کی زندگی کی سب سے خوفناک رات شروع ہونے والی تھی۔ رات کے 12 بجنے میں ابھی چند منٹ باقی تھے۔ پورا یتیم خانہ خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ راہداریوں میں لگی مدھم پیلی روشنیاں دیواروں پر لمبے سائے بنا رہی تھیں۔ کہیں دور کسی پرانے پنکھے کی چرچراہٹ سنائی دے رہی تھی، جبکہ باقی ہر طرف ایسی خاموشی تھی جو دل پر بوجھ بننے لگتی تھی۔ فجر کو رشیدہ آفس کے باہر بٹھا کر اندر چلی گئی تھی۔ یہیں بیٹھو، جب بلاؤں تب اندر آنا۔ فجر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کرسی پر بیٹھی رہی، مگر اس کی نظریں مسلسل ارد گرد گھوم رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد اسے احساس ہوا کہ دفتر کے اندر کوئی خاندان موجود نہیں تھا، صرف مردوں کی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کا شک یقین میں بدلنے لگا۔ یہ جھوٹ تھا، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ وہ آہستہ سے کرسی سے اٹھی، دروازے کے قریب گئی۔ اندر سے آوازیں صاف سنائی دینے لگیں۔ گاڑی پچھلی گیٹ پر تیار ہے، کاغذات بھی ساتھ ہیں۔ انجیکشن لگانے کے بعد زیادہ مسئلہ نہیں کرے گی، صبح تک وہ شہر سے باہر ہوگی۔ فجر کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ اب ایک لمحہ بھی رکنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ اس نے مڑ کر راہداری کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ آفس کا دروازہ اچانک کھل گیا۔ وہ مڑی، رشیدہ سامنے کھڑی تھی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔ چند لمحے مکمل خاموشی رہی، پھر رشیدہ کے چہرے پر ایک خطرناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو تم نے سب سن لیا؟ فجر نے کچھ نہیں کہا، وہ صرف ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے کہا تھا نا؟ رشیدہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی۔ زیادہ سوال مت کیا کرو۔ فجر مڑی اور پوری طاقت سے دوڑ پڑی۔ آج نہیں تو کبھی نہیں، پکڑو اسے۔ رشیدہ کی چیخ پوری عمارت میں گونج اٹھی۔ اگلے ہی لمحے 2 آدمی راہداری میں نکل آئے۔ فجر پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ اسے صرف ایک بات معلوم تھی کہ اگر آج پکڑی گئی تو شاید کبھی واپس نہ آ سکے۔ وہ سیڑھیاں اتر کر صحن میں پہنچی۔ رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ دروازہ بند کرو، کسی نے زور سے چلایا۔ پچھلے گیٹ کی طرف بھاگتے ہوئے اس نے دیکھا کہ 2 گارڈ پہلے ہی اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ فوراً رخ بدل کر لان کی طرف دوڑی۔ ایک آدمی تقریباً اس تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے قریب پڑی بالٹی اٹھائی اور پوری طاقت سے اس کی طرف پھینک دی۔ بالٹی سیدھی اس کے سینے سے ٹکرائی۔ وہ لڑکھڑا کر گر گیا۔ فجر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دوڑ جاری رکھی۔ اسی وقت برہان پچھلے حصے میں صفائی کے سامان والے کمرے کے قریب موجود تھا۔ اچانک اسے شور سنائی دیا، پکڑو، بھاگنے نہ پائے۔ اس نے فوراً سر اٹھایا۔ اسے دور اندھیرے میں ایک لڑکی بھاگتی ہوئی دکھائی دی اور اس کے پیچھے 3 آدمی۔ فجر، وہ بے اختیار بولا۔ برہان کا دل چاہا کہ آگے بڑھے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو روک لیا۔ اگر وہ اسی وقت اپنی شناخت ظاہر کر دیتا تو پورا آپریشن ختم ہو جاتا۔ اسے صرف فجر کو نہیں، پورا نیٹ ورک پکڑنا تھا۔ وہ فوراً ایک ستون کے پیچھے چھپ گیا اور اپنی گھڑی میں نصب خفیہ بٹن دبا دیا۔ یہ ایک خاموش سگنل تھا جو اس کی ٹیم تک پہنچ چکا تھا، ایمرجنسی موومنٹ۔ ادھر فجر تقریباً مرکزی گیٹ تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے پوری طاقت سے گیٹ دھکیلا، مگر وہ باہر سے لاک تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ نہیں، وہ بے اختیار بولی۔ پیچھے سے قدموں کی آوازیں تیزی سے قریب آ رہی تھیں۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ دائیں طرف پرانی اسٹور کی دیوار نسبتاً نیچے تھی۔ وہ دوڑ کر دیوار کے قریب پہنچی، اینٹوں کے ابھار پر پاؤں رکھا، اوپر چڑھنے کی کوشش کی۔ اس کی انگلیاں دیوار کے کنارے تک پہنچ گئیں۔ اسی لمحے کسی نے اس کا ٹخنا پکڑ لیا۔ فجر پوری طاقت سے تڑپی۔ اس نے پیچھے دیکھے بغیر ایڑی زور سے اس آدمی کے چہرے پر ماری۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ فجر نے خود کو اوپر کھینچا اور دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ زمین پر گرتے ہی اس کے گھٹنے میں شدید درد اٹھا، مگر وہ رکی نہیں۔
وہ اٹھی اور اندھیرے میں بھاگنے لگی، لیکن چند قدم ہی چلی تھی کہ سڑک کے کنارے ایک سفید وین آ کر رکی۔ اس کا دروازہ کھلا، 2 آدمی باہر نکلے۔ یہ رہی۔ فجر نے فوراً دوسری طرف بھاگنے کی کوشش کی، مگر ایک آدمی نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا، دوسرے نے پیچھے سے اس کے بازو جکڑ لیے۔ فجر چیخی، چھوڑو مجھے! اس نے ہاتھ پاؤں مارے، دانتوں سے ایک آدمی کا ہاتھ بھی کاٹ لیا۔ وہ درد سے چلایا، کمبخت! اگلے ہی لمحے تیسرے آدمی نے اس کے منہ پر ایک کپڑا رکھ دیا۔ کپڑے سے تیز کیمیکل کی بو آ رہی تھی۔ فجر نے سانس روکنے کی کوشش کی، اس نے خود کو چھڑانے کی پوری طاقت لگائی۔ اس کی نظریں دھندلانے لگیں، آوازیں مدھم ہونے لگیں۔ آخری بار اسے یتیم خانے کی اونچی دیواریں نظر آئیں، وہی دیواریں جنہیں وہ ہمیشہ اپنی قید سمجھتی تھی، اور آج انہی دیواروں کے باہر بھی آزادی اس کا انتظار نہیں کر رہی تھی۔ اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگیں، جسم بے جان سا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے، بے ہوش ہو گئی۔ ایک آدمی نے سرد لہجے میں کہا، جلدی گاڑی میں ڈالو۔ وین کا دروازہ بند ہوا، انجن سٹارٹ ہوا اور گاڑی اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ چند منٹ بعد برہان یتیم خانے کے پچھلے حصے میں پہنچا۔ دیوار کے باہر ٹائروں کے تازہ نشانات تھے۔ زمین پر فجر کا ایک چھوٹا سا چاندی کا کڑا پڑا تھا، جو بھاگتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتر گیا تھا۔ برہان جھکا، کڑا اٹھایا اور مٹھی میں مضبوطی سے بند کر لیا۔ اس کے جبڑے پھینچ گئے۔ میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا فجر، اس نے آہستہ سے کہا، اور اس بار کوئی نہیں بچے گا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈک اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ فجر نے پلکیں جھپکائیں۔ سر اس قدر بھاری تھا کہ جیسے کسی نے اس کے دماغ کو مضبوطی سے جکڑ رکھا ہو۔ حلق خشک ہو رہا تھا اور جسم میں ایسی بے جانی تھی کہ ہاتھ اٹھانا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ چند لمحوں تک وہ سمجھ ہی نہ سکی کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں پوری کھولیں۔ سامنے سفید چھت تھی، دیوار سیمنٹ کی، جن پر کہیں کہیں نمی کے نشانات تھے۔ کمرے میں صرف ایک بلب جل رہا تھا، جس کی مدھم روشنی ہر چیز کو مزید اداس بنا رہی تھی۔ ایک لوہے کا پلنگ، ایک کرسی اور سامنے لوہے کا دروازہ۔ کھڑکی صرف ایک تھی، مگر اس پر موٹی موٹی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ فجر نے جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر سر میں شدید درد اٹھا۔ اس نے کن پٹی دبائی، پھر اچانک سب کچھ یاد آ گیا۔ یتیم خانہ، رشیدہ، بھاگنا، سفید وین اور پھر اندھیرا۔ اس کی سانس تیز ہو گئی۔ وہ فوراً دروازے کی طرف لپکی اور پوری طاقت سے اسے پیٹنے لگی۔ کوئی ہے؟ دروازہ کھولو، مجھے باہر جانے دو۔ اس کی آواز سن کر باہر سے قدموں کی آہٹ آئی۔ دروازہ کھلا۔ تقریباً 50 سال کی ایک عورت اندر داخل ہوئی، سادہ شلوار قمیض، سر پر دوپٹہ اور چہرے پر بے حسی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا جگ اور کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے خاموشی سے ٹرے میز پر رکھی۔ فجر نے فوراً اس کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ یہ جگہ کون سی ہے؟ مجھے جانے دو۔ عورت نے نہایت آہستگی سے اپنا بازو چھڑایا۔ کھانا کھا لو، بس اتنا ہی کہا۔ مجھے کھانا نہیں چاہیے۔ فجر تقریباً چیخ اٹھی۔ مجھے جواب چاہیے۔ عورت نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ جو سوال تم پوچھ رہی ہو، اس نے دھیرے سے کہا، یہاں آنے والی ہر لڑکی پوچھتی ہے۔ فجر کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اور جواب؟ عورت نے نظریں جھکا لیں، مگر جواب کسی کو پسند نہیں آتا۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ فجر کچھ لمحے ساکت کھڑی رہی، پھر اس نے غصے سے پانی کا جگ دیوار پر دے مارا۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ وہ دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی۔ پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ہمیشہ خود کو مضبوط رکھا تھا، مگر آج وہ بالکل اکیلی تھی۔ اس نے دونوں گھٹنوں میں چہرہ چھپا لیا۔ یا اللہ! اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ بس ایک راستہ دکھا دے۔ برہان زیدی مسلسل 24 گھنٹوں سے سویا نہیں تھا۔ وہ کرائم برانچ کے کانفرنس روم میں کھڑا دیوار پر لگے نقشے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے یتیم خانے کی تصویر، گاڑیوں کے نمبر، کچھ نام اور کئی نوٹس چسپاں تھے۔ اس کے ساتھی آفیسر حماد نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، ہم نے وین کا نمبر ٹریس کر لیا ہے۔ برہان فوراً اس کی طرف بڑھا۔ کیا ملا؟ وہ بے چینی سے بولا۔ نمبر جعلی تھا۔ برہان نے بیزاری سے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ توقع تو اسے پہلے ہی تھی۔ حماد نے ایک اور تصویر اس کے سامنے رکھی، لیکن راستے میں ایک ٹول پلازا کی فوٹیج ملی ہے، وین وہاں سے گزری تھی۔ برہان نے تصویر اٹھائی۔ گاڑی دھندلی تھی، مگر اس کے پیچھے ایک کالا SUV بھی چل رہی تھی۔ اس گاڑی کا کیا؟ رجسٹریشن ایک کمپنی کے نام پر ہے، لیکن کمپنی صرف کاغذوں میں موجود ہے۔ برہان چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے میز پر رکھا فجر کا چاندی کا کڑا اٹھایا، وہی کڑا جو اسے یتیم خانے کی دیوار کے باہر ملا تھا۔
اس نے اسے مٹھی میں بند کیا۔ وہ زندہ ہے؟ حماد نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں اتنا یقین کیسے ہے؟ برہان نے بغیر نظریں اٹھائے جواب دیا۔ اگر وہ لوگ اسے مارنا چاہتے تو اغوا نہ کرتے۔ انہیں اس کی ضرورت ہے، اور جب تک انہیں اس کی ضرورت ہے میرے پاس وقت ہے۔ حماد نے سر ہلایا۔ پھر اگلا قدم؟ برہان کی نظریں نقشے پر جم گئیں۔ یتیم خانے سے نکلنے والی ہر گاڑی، ہر فون کال، ہر مالی لین دین، سب کھنگالو۔ مجھے اس نیٹ ورک کی پہلی کڑی چاہیے۔ فجر نے خود کو سنبھالا۔ وہ آہستہ آہستہ پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ اس نے دیواروں کو چھوا، کھڑکی دیکھی، پھر فرش دیکھا، دروازے کا لاک چیک کیا۔ وہ جانتی تھی وہ اسے آزاد نہیں کرے گا۔ اگر زندہ رہنا ہے تو پہلے سمجھنا ہوگا کہ یہ جگہ ہے کیا۔ وہ کھڑکی کے قریب گئی، سلاخوں کے درمیان سے باہر جھانکا۔ باہر ایک بڑا سا صحن تھا، چاروں طرف اونچی دیواریں۔ کونے میں ایک پرانا جنریٹر چل رہا تھا۔ صحن کے ایک کونے میں ایک پرانا بور ویل تھا جس کے پاس 2 بڑے پانی کے ٹینک رکھے تھے۔ دوسری طرف ایک شیڈ تھا جہاں 2 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ دیوار کے ساتھ CCTV کیمرے نصب تھے، مگر وہ ہر طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ 2 مسلح گارڈ آہستہ آہستہ چہل قدمی کر رہے تھے، اور سامنے اس نے ایک اور کھڑکی دیکھی جس کے پیچھے ایک لڑکی خاموشی سے بیٹھی تھی۔ ان کی نظریں ملی۔ اس لڑکی نے فوراً خوفزدہ ہو کر پردہ گرا دیا۔ فجر کے دل میں ایک ہی خیال آیا، میں اکیلی نہیں ہوں۔ اور اسی لمحے اس نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا، میں یہاں سے نکلوں گی، اور اگر ممکن ہوا تو ان سب کو بھی ساتھ لے کر نکلوں گی۔ دروازہ دوبارہ کھلا۔ وہی عمر رسیدہ عورت اندر آئی۔ اس بار اس کے ساتھ ایک دبلی پتلی لڑکی بھی تھی جس کی عمر شاید 18 یا 19 سال ہوگی۔ اس کے ہاتھ میں صاف کپڑوں کا ایک جوڑا تھا۔ لڑکی کی نظریں مسلسل جھکی ہوئی تھی۔ کپڑے بدل لو، عورت نے مختصر سا کہا۔ فجر خاموش رہی۔ عورت مڑنے لگی تو فجر نے دھیمی آواز میں پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ عورت رک گئی، چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، زہرا۔ آپ یہاں کام کرتی ہیں؟ ہاں، اپنی مرضی سے۔ اس سوال پر زہرا کے چہرے پر عجیب سا تاثر ابھرا۔ وہ چند لمحے فجر کو دیکھتی رہی۔ ہر وہ شخص جو یہاں نظر آتا ہے، وہ دھیرے سے بولنے لگی، ضروری نہیں اپنی مرضی سے یہاں ہو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے باہر نکل گئی۔ زہرا مکمل طور پر ان لوگوں جیسی نہیں تھی، شاید وہ کسی مجبوری میں یہاں تھی۔ ادھر برہان نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں یتیم خانے کے تمام ملازمین کی فائلیں نکلوا لی تھیں۔ اس کی نظریں ایک ایک تصویر پر گھوم رہی تھیں۔ رشیدہ 6 سال پہلے بھرتی ہوئی، اس سے پہلے کوئی مستقل ریکارڈ نہیں۔ جعلی شناخت، وہ زیر لب بولا۔ حماد اس کے سامنے ایک اور فائل رکھتا بولا، اور یہ دیکھو۔ برہان نے فائل کھولی۔ اس میں یتیم خانے کے مالی ریکارڈ تھے۔ پچھلے 3 سال میں کئی بڑی رقمیں مختلف فلاحی اداروں کے نام پر آئی تھیں، لیکن چند دن بعد وہی رقم مختلف اکاؤنٹس میں منتقل ہو گئی تھی۔ یہ صرف لڑکیوں کی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں، حماد نے سنجیدگی سے کہا، یہ منی لانڈرنگ بھی لگ رہی ہے۔ برہان نے سر ہلایا، اور جس کے پاس اتنا پیسہ ہو اس کے تعلقات بھی بہت اوپر تک ہوں گے۔ اس لمحے اس کے فون پر ایک میسج آیا۔ ٹول پلازا کے بعد وین ایک صنعتی علاقے کی طرف گئی تھی۔ برہان فوراً کھڑا ہو گیا۔ ٹیم تیار کرو، ہمیں وہ علاقہ دیکھنا ہوگا۔ شام ڈھلتے ہی باہر شور سنائی دینے لگا، کسی لڑکی کے رونے کی آواز۔ مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ فجر تیزی سے کھڑکی تک پہنچی۔ 2 آدمی ایک لڑکی کو زبردستی دوسرے کمرے کی طرف لے جا رہے تھے۔ وہ لڑکی مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر فجر پر پڑی۔ بچاؤ! مگر اگلے ہی لمحے دروازہ بند ہو گیا، آوازیں بھی خاموش ہو گئیں۔ وہ وہی ساکت رہ گئی۔ رات کا کھانا لانے زہرا آئی۔ اس نے خاموشی سے ٹرے رکھی۔ وہ واپس مڑنے لگی تو فجر نے آہستہ سے کہا، وہ لڑکی ٹھیک ہے؟ زہرا رک گئی۔ اس نے ایک لمحہ دروازے کی طرف دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولی، اگر زندہ رہنا ہے تو طاقت بچا کر رکھو، ہر جنگ پہلے دن نہیں لڑی جاتی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ فجر دیر تک انہی الفاظ پر سوچتی رہی، ہر جنگ پہلے دن نہیں لڑی جاتی۔ شاید زہرا اسے کوئی اشارہ دے رہی تھی۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ فیکٹری کے باہر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ برہان اپنی ٹیم کے ساتھ ایک خالی گودام کی آڑ میں کھڑا دوربین سے عمارت کا جائزہ لے رہا تھا۔ سامنے بوسیدہ فیکٹری بظاہر برسوں سے بند دکھائی دیتی تھی، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ ہر 15 سے 20 منٹ بعد کوئی نہ کوئی گاڑی اندر داخل ہوتی اور چند منٹ بعد واپس نکل جاتی۔ کبھی ایک وین، کبھی ایک لگژری گاڑی، اور کبھی ایک چھوٹا ٹرک۔ حماد نے سرگوشی کی، ہم ابھی اندر جا سکتے ہیں؟ برہان نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، صرف شک کی بنیاد پر ریڈ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ اصل مرکز نہ ہوا تو یہ لوگ باقی تمام ثبوت بھی ختم کر دیں گے، اور جن لڑکیوں کو انہوں نے مختلف جگہوں پر رکھا ہوگا
وہ جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ حماد سمجھ گیا ایک غلط قدم پورا نیٹ ورک غائب کر سکتا تھا۔ اسی رات کمرے کے باہر اچانک شور مچا۔ کسی آدمی کی غصے بھری آواز آ رہی تھی۔ اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی؟ وہ فائل کہاں گئی؟ ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا لیکن فائل کہیں نہیں ہے۔ اگر وہ کاغذ پولیس کے ہاتھ لگ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ فجر خاموشی سے دروازے کے قریب آ گئی۔ وہ صرف چند الفاظ ہی سن سکی۔ منتقلی فہرست رشیدہ۔ پھر قدموں کی آوازیں دور چلی گئیں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر اسے اندازہ ہو گیا کہ ان لوگوں کے درمیان بھی سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا۔ دوسری طرف برہان اپنی گاڑی میں بیٹھا اسی فائل کو دوبارہ دیکھ رہا تھا جو اسے یتیم خانے سے ملی تھی۔ وہی کاغذ جس پر صرف کوڈ نمبرز اور تاریخیں درج تھیں۔ اس نے کئی گھنٹوں سے اس پر غور کیا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک مخصوص نمبر پر جا کر رکی۔ وہی نمبر 3 مختلف تاریخوں کے ساتھ لکھا تھا۔ اس نے فوراً کمپیوٹر آپریٹر کو فون کیا۔ مجھے اس کوڈ سے متعلق تمام ریکارڈ چاہیے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جواب آیا، سر یہ کوڈ کسی جگہ کا نہیں۔ پھر یہ ایک شپنگ کمپنی کے کنٹینر نمبر کی فارمیٹ سے ملتا ہے۔ برہان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ شپنگ کمپنی؟ اس نے آہستہ سے دہرایا۔ اگر یہ واقعی کنٹینر نمبرز تھے تو اس کا مطلب تھا کہ یہ گینگ صرف مقامی سطح پر نہیں بلکہ شہر سے باہر بھی کام کر رہی تھی۔ وہ دور بین سے عمارت کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک راشن بردار ٹرک اندر داخل ہوا۔ اس نے نمبر پلیٹ نوٹ کی، پھر حماد کی طرف دیکھ کر کہا، اس ٹرک کا پیچھا کرو۔ اگر یہ روز یہاں آتا ہے تو ہمیں اندر جانے کا راستہ بھی اسی سے مل سکتا ہے۔ حماد فوراً روانہ ہو گیا۔ برہان نے ایک بار پھر فیکٹری کی طرف دیکھا۔ صبح کے وقت فیکٹری معمول سے زیادہ مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ صحن میں 2 ٹرک کھڑے تھے۔ کچھ مزدور بوریاں اتار رہے تھے جبکہ چند آدمی رجسٹر میں اندراج کر رہے تھے۔ فجر حسب معمول کھڑکی کے پاس کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ ہر آنے والے مزدور کو زیادہ دیر اندر رکنے نہیں دیا جاتا۔ سامان اتارتے ہی وہ واپس چلے جاتے تھے۔ لیکن ایک بات اس کی توجہ کھینچ گئی۔ ایک بوڑھا مزدور بار بار اندرونی راہداری تک آ رہا تھا۔ کوئی اسے نہیں روک رہا تھا۔ شاید وہ یہاں کا مستقل سپلائر تھا۔ دوپہر کے وقت زہرا کھانا لے کر آئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش تھی۔ کھانا رکھنے کے بعد وہ خاموشی سے باہر چلی گئی۔ فجر اسے جاتا دیکھتی رہی۔ دروازہ بند ہونے سے پہلے فجر نے ایک عجیب سی بات نوٹ کی۔ زہرا نے لاک بند کرتے ہوئے جان بوجھ کر چابی کو 2 بار گھمایا، پھر ایک لمحے کے لیے رکی، جسے اسے یقین ہو کہ فجر نے یہ حرکت دیکھ لی ہے۔ فجر نے بھویں سکڑی۔ یہ کیا تھا؟ ادھر برہان اور حماد راشن سپلائی کرنے والی کمپنی کے دفتر میں بیٹھے تھے۔ کمپنی کا مالک پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ ہم تو صرف راشن پہنچاتے ہیں صاحب، ہمارا اس فیکٹری سے اور کوئی تعلق نہیں۔ برہان نے اس کے سامنے چند تصاویر رکھیں۔ یہ ٹرک ہر ہفتے کتنی بار جاتا ہے؟ 2 بار۔ ڈرائیور کون ہوتا ہے؟ مالک نے رجسٹر کھول کر ایک نام بتایا، بشیر، 15 سال سے ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے۔ برہان نے نوٹ بک بند کی۔ کیا کبھی تم خود اندر گئے ہو؟ نہیں، وہ لوگ سامان گیٹ پر وصول کر لیتے ہیں۔ برہان نے حماد کی طرف دیکھا۔ یہ جواب اہم تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ فیکٹری والے غیر ضروری لوگوں کو اندر نہیں آنے دیتے۔ شام ڈھلنے لگی۔ فجر نے دوبارہ کھڑکی سے باہر جھانکا۔ بوڑھا مزدور آج بھی آیا تھا۔ اس بار اس کے ہاتھ سے آٹے کی ایک بوری گر گئی۔ آٹا پورے صحن میں پھیل گیا۔ گارڈ غصے سے اس پر چلانے لگا۔ اسی دوران چند لمحوں کے لیے پورا صحن اس طرف متوجہ ہو گیا۔ فجر نے فوراً نوٹ کیا کہ اس دوران دوسرے کونے کی نگرانی تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ اگر کبھی موقع ملا، اس نے دل میں سوچا، تو توجہ ہٹنے کے یہی چند سیکنڈ کام آئیں گے۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد وہ پلنگ پر لیٹ گئی مگر سوئی نہیں۔ اس نے گدے کے نیچے سے زنگ آلود چمچ نکالا، پھر آہستہ آہستہ دروازے کے قریب بیٹھی۔ اس کا مقصد تالا توڑنا نہیں تھا، وہ صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ یہ لاک کس طرف لگا ہے۔ چند منٹ کی کوشش کے بعد اسے اندازہ ہو گیا کہ دروازہ باہر کی طرف کھلتا ہے اور اندر سے اسے کھولنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس نے چمچ دوبارہ چھپا دیا۔ طاقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ صحیح موقع کا انتظار کیا جائے۔ اسی وقت فیکٹری کے دفتر میں 4 آدمی بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، کل رات گاڑی آئے گی۔ اس لڑکی کو زیادہ دیر یہاں رکھنا خطرناک ہے، اور باقی لڑکیاں وہیں رہیں گی۔ پہلے فجر کو منتقل کرو۔ دروازے کے باہر سے گزرتی زہرا کے قدم ایک لمحے کو رک گئے۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آدھی رات کے قریب زہرا دوبارہ فجر کے کمرے میں آئی۔ فجر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ اس نے بوتل میز پر رکھی اور واپس مڑنے لگی۔ دروازے تک پہنچ کر وہ اچانک رک گئی۔ بغیر پیچھے دیکھ اس نے دھیمی آواز میں کہا، کل اپنے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا۔ فجر حیران رہ گئی۔ کیوں؟ زہرا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے باہر چلی گئی۔
فجر دیر تک دروازے کو دیکھتی رہی۔ وہ مجھے خبردار کر رہی ہے، اس نے سوچا، یا ڈرا رہی ہے۔ ادھر برہان اپنی گاڑی میں بیٹھا نقشہ دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے حماد کا فون آیا۔ سر، ایک نئی اطلاع ملی ہے۔ فیکٹری کے ارد گرد کل رات غیر معمولی نقل و حرکت متوقع ہے۔ برہان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیسی نقل و حرکت؟ ابھی مکمل معلومات نہیں، مگر لگتا ہے کوئی اہم منتقلی ہونے والی ہے۔ برہان نے فون بند کیا۔ اس کی نظریں اندھیرے میں ڈوبی فیکٹری پر جم گئیں۔ اسے ابھی اندازہ نہیں تھا کہ جس منتقلی کی اطلاع اسے ملی ہے، اس کا مطلب فجر کو کسی اور، شاید زیادہ محفوظ اور زیادہ خطرناک جگہ منتقل کرنا تھا، اور اگر یہ منتقلی ہو گئی تو اسے دوبارہ ڈھونڈنا کئی گنا مشکل ہو جائے گا۔ رات کے آخری پہر فجر کی آنکھ کھل گئی۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل بے چین ہو رہا تھا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہو۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ باہر ابھی اندھیرا تھا۔ صحن میں صرف ایک بلب جل رہا تھا۔ 10 منٹ بعد دونوں گارڈ صحن کے مخالف سمت میں پہنچ جاتے تھے، جہاں چند لمحوں کے لیے اس کے کمرے کے سامنے والا حصہ تقریباً خالی رہ جاتا تھا۔ اس نے یہ بات پہلے بھی نوٹ کی تھی، آج اس نے وقت بھی ذہن میں محفوظ کر لیا۔ صبح ناشتے کے وقت زہرا حسب معمول آئی۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی، مگر اس بار اس کی نظریں بے چین تھیں۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ فجر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ آخر کار اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، کیا آج کچھ ہونے والا ہے؟ زہرا کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ کھانا کھا لو۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ زہرا نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں وہی تھکن تھی، مگر آج اس کے ساتھ خوف بھی شامل تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر میں یہاں سے نکلی تو آپ کو بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ زہرا کے ہونٹوں پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ آئی، بہت مختصر۔ تم واقعی عجیب لڑکی ہو، وہ دھیرے سے بولی۔ دوپہر کے وقت پورے احاطے میں غیر معمولی سرگرمی شروع ہو گئی۔ ایک کالا SUV اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے وہی سفید وین بھی تھی۔ 4 آدمی مختلف کمروں کی طرف جا رہے تھے۔ گارڈ معمول سے زیادہ محتاط دکھائی دے رہے تھے۔ فجر کھڑکی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسے فوراً سمجھ آ گیا۔ آج ہی، اس نے زیر لب کہا، یہ لوگ مجھے کہیں اور لے جانے والے ہیں۔ اس نے پورے کمرے پر آخری بار نظر دوڑائی، پھر گدے کے نیچے سے زنگ آلود چمچ نکال کر اپنے کپڑوں کی آستین میں چھپا لیا۔ یہ کوئی ہتھیار نہیں تھا، لیکن ضرورت پڑنے پر کسی پیچ کو ڈھیلا کرنے، رسی کاٹنے یا شیشے کو کھٹکھٹانے کے کام آ سکتا تھا۔ وہ اب ہر چھوٹی چیز کی اہمیت سمجھ چکی تھی۔ اسی وقت فیکٹری سے چند 100 میٹر دور برہان کی ٹیم ایک خالی عمارت میں موجود تھی۔ حماد نے دوربین نیچے رکھتے ہوئے کہا، سر، آج اندر بہت زیادہ نقل و حرکت ہے۔ برہان خاموشی سے فیکٹری کو دیکھتا رہا، پھر بولا، وہ آج کسی کو منتقل کریں گے۔ اسی لمحے اس کا فون بجا۔ دوسری طرف ایک مخبر تھا، سر، آج شام 7 بجے کے بعد ایک گاڑی فیکٹری سے نکلے گی، اس میں اہم مال ہوگا۔ مخبر نے مال کا لفظ استعمال کیا تھا۔ برہان کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ یہ لوگ انسانوں کو بھی سامان سمجھتے تھے۔ ٹیم تیار رکھو، اس نے حماد سے کہا، لیکن یاد رکھنا، جب تک جان کا فوری خطرہ نہ ہو ہم گاڑی کو فالو کریں گے۔ ہمیں صرف ایک لڑکی نہیں، پورا نیٹ ورک چاہیے۔ حماد نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ شام ڈھلنے لگی۔ فجر اپنے کمرے میں بیٹھی مسلسل دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ اس کی بے چینی بڑھا رہا تھا۔ اچانک باہر قدموں کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھلا۔ 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے زہرا کھڑی تھی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ چلو، ایک آدمی نے سخت لہجے میں کہا۔ فجر وہیں بیٹھی رہی۔ کہاں؟ دوسرا آدمی بغیر جواب دیے آگے بڑھا۔ فجر آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے زہرا سے ملی۔ زہرا نے بہت ہلکے سے نفی میں سر ہلایا، اتنا معمولی اشارہ کہ شاید کوئی اور دیکھ ہی نہ پاتا، مگر فجر سمجھ گئی، ابھی مزاحمت مت کرو۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑی۔ اس چھوٹے سے کمرے میں وہ ان 2 ہٹے کٹے مردوں سے مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اس نے ہر موڑ، ہر دروازے اور ہر کھڑکی کو غور سے دیکھا۔ یہی راستہ شاید یاد رکھنا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے دیکھا کہ صحن میں سفید وین پہلے سے کھڑی تھی۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہی موقع ہے، اس نے سوچا، یا تو آج نکلوں گی یا شاید کبھی نہیں۔ اور اسی لمحے اس کی نظر صحن کے کونے پر پڑی۔ راشن کی خالی بوریاں وہیں رکھی تھی۔ ان کے قریب 2 مزدور آپس میں بحث کر رہے تھے۔ ایک گارڈ بھی ان کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں کے لیے وین کے قریب موجود آدمیوں کی توجہ ہٹ گئی۔ فجر کی آنکھوں میں پہلی بار امید کی چمک ابھری۔ اس نے خاموشی سے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اس کے دونوں بازو ابھی آزاد تھے۔ آدمیوں نے شاید سمجھا تھا کہ وہ ڈر کر خاموش ہو چکی ہے۔ چلو جلدی،
ایک آدمی نے اس کے کندھے کو دھکا دیا۔ فجر نے قدم بڑھانے کے بجائے اچانک اپنا وزن پیچھے ڈالا، پھر پوری قوت سے اس آدمی کے گھٹنے پر ایڑی ماری۔ وہ درد سے جھک گیا۔ اسی لمحے فجر اس کے پہلو سے نکل کر دوڑ پڑی۔ پکڑو اسے! چیخ پورے صحن میں گونج اٹھی۔ فجر سیدھی وین کی طرف نہیں گئی۔ اس نے وہ راستہ لیا جو راشن کی بوریوں کے پیچھے سے گودام کی طرف جاتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کھلے صحن میں وہ زیادہ دیر نہیں بچ سکے گی۔ پیچھے سے تیز قدموں کی آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ وہ گودام کے دروازے تک پہنچی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اندر اندھیرا اور بوریوں کی قطاریں تھیں۔ فجر فوراً اندر گھس گئی۔ اس نے ایک قطار کے پیچھے جھک کر سانس روکی۔